بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے، ان کی دوستی بہت ہی گہری تھی۔ ان میں سے ایک ایسا دوست تھا جو کہ آگ میں جب بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو اس کے ہاتھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے دوسرے دوست نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن اس کے بعد اس نے اس کے اصرار پر اس کو بتایا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت، عزت، شہرت، پیسہ اور حسن بے شمار دیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح جب میں جوان تھا تو میں اپنے گھر کی بالکنی میں ٹہل رہا تھا اور سامنے والے گھر کی لڑکی اپنی بالکنی میں ٹہل رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میں اس کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو دن رات لگا دیے منانے میں، لیکن وہ نہیں مانی اور میں نے بھی ہار نہیں مانی اور میں اس کو منانے میں مصروف رہا، لیکن وہ کیسے مانتی؟ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ جس گھر میں اس کی شادی ہوئی وہاں اس کا شوہر ایک مزدور تھا۔ شادی کا کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے اور پھر میرے دل کو بھی قرار آ گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح کچھ اور وقت گزرا تو ملک میں ایک بدحالی کی صورت میں قحط نازل ہو گیا اور غریب لوگ کھانے پینے کے لیے ترسنے لگے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا تم شہر والوں کے لیے اناج لاؤ اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ تو میں نے اپنے کچھ نوکروں کو ساتھ لیا اور اناج تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اناج لینے کے لیے لوگ قطار در قطار آنے لگے اور انہی لوگوں میں وہ لڑکی بھی آ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ تم لوگ کام جاری رکھو، اور میں اس لڑکی کو لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور پھر اسے اس کو گناہ کی دعوت دی اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اناج لینے آئی ہوں۔ غربت نے ہم غریبوں کو تم لوگوں کے در پر لا پھینکا ہے، تو خدا را مجھ پر رحم کرو اور میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ اناج دے دو۔ تو اس نے منع کر دیا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے بچوں نے کہا کہ ماں ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا دو یا ہماری گردن کاٹ دو۔ تو وہ عورت مجبور ہو کر پھر اس کے پاس گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گناہ کر کے رزق حاصل کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ ابھی وہ حامی بھرنے ہی والی تھی کہ اس کے دل میں خوف خدا آیا، تو وہ پلٹ آئی اور اس نے سوچا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں کیوں اپنا گناہ کر کے ایمان خراب کر رہی ہوں۔ واپس آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی کہ اے اللہ اب تو ہی رحم فرما۔ وہ اسی دعا میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تو اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا بہن میں نے تمہیں بہن مان لیا ہے اور میں تمہارے بچوں کے لیے اناج لے کر آیا ہوں۔ تو اس عورت نے یہ سن کر کہا کہ اگر تمہاری نیت سچی ہے، تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ تو اسی وجہ سے آج تک میرے ہاتھ کو آگ جو ہے کچھ نہیں کہتی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی میرے ہاتھ کو یا میرے جسم کو آگ نہیں کھا سکے گی۔ تو دوستو اگر کوئی عورت با ایمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بے شک اس کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر جاتی ہے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔